نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ بلندی درجات عطا فرماتا ہے۔ میں نے چند حدیث پرسوں کے زمانے پر بھی بیان کی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہوگا دنیا سے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے جنت عطا فرمائے گا اور پھر مستقل اسے بلندی درجات عطا فرمائے گا۔ جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ اللہ کریم سے حیرانگی سے عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھے تم نے جنت عطا فرمائی، تیرا شکر، لیکن یہ جو مستقل بلندی درجات ہو رہی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ یہ جو جنت میں آنے کے بعد تو مجھے مستقل میرے درجات کو بلند فرماتا جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا بنا؟ اللہ کریم فرمائے گا کہ تو جو دنیا میں اپنے محبت کرنے والے چھوڑ کے آیا ہے وہ تیری خاطر اصال ثواب کر کے بھیج رہے ہیں، جس کے سبب میں تیرے درجات کو بلند فرماتا جا رہا ہوں، جس کے سبب میں تیرے درجات کو بلند فرما رہا ہوں۔ بسم اللہ شریف کی تفسیر میں تبیان میں بھی موجود ہے، مفسرین نے اس کو نقل کیا اس واقعے کو کہ اللہ کے نبی ایک مقام سے گزر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک قبر پہ عذاب ہو رہا ہے، ایک قبر پہ سخت عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ کریم سے استغفار پڑھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ استغفار پڑھنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ اللہ سے قریب بھی اور کوئی نہیں اور مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی اور کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں ہر دن میرا معمول ہے 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ آگے بڑھ گئے، کچھ دن بعد وہیں سے گزرے تو دیکھا کہ قبر سے عذاب اٹھ چکا ہے اور اس قبر پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ عرض کی گئی اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ کچھ دن پہلے اسی قبر پہ اتنا سخت عذاب اور آج اس قبر سے عذاب اٹھ چکا ہے اور تیری رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ پہلے جو عذاب ہو رہا تھا وہ تو اس کی شامت اعمال تھی، اس کی گناہوں کے سبب ہو رہا تھا، لیکن اس وقت جو عذاب اٹھ چکا ہے اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کا انتقال ہو گیا، بچے کی ولادت ہوئی، کچھ عرصہ گزرا، بچہ کچھ بڑا ہوا، کچھ بات چیت کرنے کے قابل ہوا، ماں نے بچے کو بٹھایا اور کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپنی توتلی زبان میں بسم اللہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اپنی ماں سے جاننا چاہ رہا تھا کہ ماں یہ تم مجھے کیا پڑھا رہی ہے، یہ جو تم مجھے پڑھنے کو کہہ رہی ہے یہ کیا ہے؟ ماں بتا رہی تھی کہ بیٹا یہ ہمارے رحمان اور رحیم رب کا نام ہے، یہ ہمارے رحمان اور رحیم رب کا نام ہے جو میں تجھے پڑھا رہی ہوں۔ اور یہ جان کے جب وہ اپنی توتلی زبان میں بسم اللہ پڑھ رہا تھا اللہ کریم نے فرمایا میری رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ مجھے اتنے پیار سے رحمان اور رحیم کہہ کے پکار رہا ہے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں، میں نے اس کی قبر سے عذاب اٹھا کے اپنی رحمتوں کا نزول کر دیا۔ تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ، کسی نے کہا نا محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی، سرکار کے دشمن کو سزا ہے کہ نہیں ہے؟ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نسبتیں عطا فرمائی کہ جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے محبت کرنے والے ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہی انسان کا صفایہ ہوتا ہے۔ دو حدیث شریف برکت سے بیان کر کے یہ حدیث شریف بھی اس نیت سے بیان کر رہا ہوں کہ ان کے صدقے سے ان حدیث شریف کا طفیل اللہ کریم محمد علی صاحب کے والد گرامی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ تمہارا قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ تم اپنا قیمتی ترین خزانہ کسے سمجھتے ہو؟ کوئی عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے باغ کو، ہماری زمین کو، ہمارے مویشی کو، ہمارے کھجوروں کو، مختلف چیزیں عرض کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کتنے ایسے ہیں جو دنیا سے جاؤ گے تو اس کو ساتھ لے کے جاؤ گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو دنیا سے ان چیزوں کو ساتھ لے کے جائے گا، نہ پہلے کوئی لے کے گیا، نہ ہم نے لے کے جانا ہے، نہ قیامت تک کوئی چیزوں کو ساتھ لے جا سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا پھر تم اس کو اپنا اثاثہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اپنا اثاثہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تمہارا قیمتی اثاثہ تو وہ ہے جو تم اپنے لیے آگے بھیج چکے ہو، اپنے لیے آگے بھیج چکے ہو۔ حضور علیہ السلام کی اس حدیث کے بعد اللہ کریم قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو چاہیے کہ اس بات پہ غور کرے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے، اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ آخری حدیث شریف سنا کے بعد کو ختم کروں گا، بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب ہم اس طرح کی وہاں پہ
محفل میں آئے نا، جب حضور علیہ السلام نے قبرستان میں جانے کی اجازت عطا فرمائی تو صرف اس لیے نہیں فرمائی کہ فاتحہ پڑھی جائے، بالکل یہ وجہ بھی ہے، صرف اس لیے نہیں فرمائی کہ دعائیں کی جائیں وہاں جا کے، وہ بھی ضروری ہے، صرف اس لیے نہیں فرمائی کہ مہینے میں ایک دن یا ہفتے میں ایک دن جا کے اگربتی جلا کے چادر چڑھا کے آ جایا جائے، یہ ٹھیک ہے، لیکن سب سے ضروری بات جو ہے وہ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میں تمہیں جانے کی اجازت دے رہا ہوں قبرستانوں میں تاکہ تم اپنی آخرت کو یاد کر سکو، تاکہ تم بھی اپنی آخرت کو یاد کر سکو۔ حضرت امام حسن سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کا خوف دل میں کیسے لائیں؟ آپ نے فرمایا قبرستان میں جا کے قبروں سے باتیں کیا کرو، ان قبروں سے باتیں کیا کرو جو تمہارے سامنے لوگ چلتے پھرتے تھے اور آج مر گئے ہیں، اگر وہ جواب نہ دینا تو یہ ذہن میں رکھنا آج وہ قبر میں گئے ہیں، کل تم نے جانا ہے۔ اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو۔ 5 سوال حضور فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں 5 سوال ایسے ہیں، یہ بخاری میں موجود ہے، جو جب تک اللہ جن کا جواب نہیں لے گا انسان سے اپنے قدم آگے سے ہلنے نہیں دے گا۔ پہلا سوال حضور نے فرمایا، اللہ فرمائے گا میں نے تجھے جان جیسی زندگی جیسی متاع عزیز عطا فرمائی تھی، بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں پرانا کیا، زندگی میں کیا کرتا رہا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اللہ قریب پوچھے گا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پرانا کیا، جب جوانی تھی، جب جسم میں زور تھا تو اس وقت بدکاری کرتا رہا، اس وقت دنیا کے پیچھے ضائع کر دیا، اس وقت دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، یا اس وقت میری بندگی بھی کی تھی، اس وقت میرے بندوں کی مدد بھی کی تھی، اس وقت مسکینوں کی ڈھال بھی بنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے شخص یہ بتا تو نے مال کہاں سے حاصل کیا، حرام ذرائع سے تو نہیں اپناتا تھا، مال کہاں سے حاصل کیا؟ اگر حرام ذرائع سے اپناتا تھا تو عذاب مقدر ٹھہرے گا، اور اگر رزق حلال کماتا تھا تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس کو نبیوں کی صحبت عطا فرمائے گا۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال کو خرچ کہاں کیا، حضور دنیا بھی اڑاتا رہتا تھا یا ہمارے بندوں کی مدد بھی کی۔ 5واں سوال یہ ہوگا، حضور فرماتے ہیں جس چیز کا علم تھا اس پہ عمل کتنا کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ اللہ کریم جناب محمد علی صاحب کے والد گرامی مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، وہ ایک عالم دین بھی تھے، اللہ کریم ان کی خدمات دین کو قبول فرمائے، اللہ کریم ان کی خدمات دین پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ کریم اگر بتقاضر بشریت جو گناہ ہوئے اللہ کریم ان کو معاف فرما دے اور ان کو بلند دیے درجات عطا فرمائے۔ میں اپنے بھائی ابن محمد علی صاحب سے عرض کروں گا وہ کچھ ارشاد فرمائیں، پھر ختم شریف اور ہمارے شیخ دعا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسول کریم۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کے بیان کے بعد میری گفتگو سوء ادب میں داخل نہ ہو جائے، لیکن حضرت قبلہ عزت مآب صاحب فضل و کمال پیر حکیم الرحمان صاحب تامرز ان کے چند ایک کلمات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ PCO فیصل آباد جناب محمد علی صاحب کے والدین گرامی مرتبت کے مثال ثواب کے لیے جمع کریں۔ میں چونکہ DC ہاؤس میں جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، جب کبھی وہ فیصل آباد تشریف لاتے تو مجھے امامت کا شرف حاصل ہوتا۔ متعدد ملاقاتیں رہی ان سے، تبادلہ خیال بھی ہوا، ان کے گراں قدر افکار اور نظریات سے مستفید ہونے کا موقع بھی ملا۔ میں اپنے مزاج کے اعتبار سے مبالغہ آرائی سے کام نہیں کرتا، معتدل بات ہمارے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بلا شک و شبہ حاجی عبدالخالق خلیق صاحب رحمہ اللہ پیکر اخلاص، شفیق اور مہربان تھے،
صوفی منش اور درویش صفت انسان ہے. اور میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہت کم لوگ آپ کو زندگی میں ایسے ملیں گے ان سے ملنے کے بعد آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ شخص مجھے خدا کے دوستوں میں سے کوئی دوست لگتا ہے. حاجی صاحب کی شخصیت ایسی ہے. قرآن مجید سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار گرائی پھر بنا دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا، کہ زحمت کیوں اٹھائی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضور یوں عرض کیا ایک یتیم بچوں کی دیوار تھی، یعنی اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کے باپ نے ان کے لیے ایک قیمتی متاع اور خزانہ چھپائے رکھا تھا. گر جاتی، خزانہ بے نقاب ہوتا، لوگ لوٹ لیتے، بچے محروم ہو جاتے. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ہم نے یہ دیوار اس لیے گرا کر دوبارہ بنا کر خزانہ محفوظ کیا کہ ان بچوں کا باپ ایک نیک شخص تھا. قرآن کی یہ آیت بڑے واضح اسلوب میں یہ بتا رہی ہے جس خاندان میں ماں باپ نیک ہوں تو ان کے باطن کی پاکیزگی اور طہارت اولاد کے اندر ڈیلیور کی جاتی ہے. آج فیصل آباد کا ایڈمنسٹریشن سے جس کا تعلق رہتا ہے، ہر تاجر ہر خاص و عام کی گواہی دیتا ہے کہ ڈی سی او فیصل آباد محمد علی ایک دیانتدار اور ایماندار شخص ہے. تو میں پابانگ توحل اور اعلان اعلان یہ کہنا چاہتا ہوں یہ صفت اور خوبی جو ان کی شخصیت میں آئی ہے ان کے والد گرامی حاجی عبد الخالق خلیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے. کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. وہ خلیق کہتے ہیں جو صاحب اخلاق ہے. وہ اسم با مسمہ تھے، تو پیکر اخلاق حسنہ تھے. اور میں نے خود اپنی آنکھ سے بھائی جان محمد علی صاحب اور ان کے دیگر برادران کو دیکھا ہے کہ یہ اپنے والد گرامی کے ساتھ اس طرح پیش آتے تھے جیسے ایک مرید اپنے شیخ کے ساتھ پیش آتا ہے. اور میں رشک کیا کرتا تھا کہ یہ تربیت کیسے ان میں داخل ہو گئی. تو سمجھ میں یہ آیا دراصل انہوں نے بھی اپنے آبا اور اجداد کے ساتھ ایسا ہی کیا. نتیجتاً مکافات عمل کے طور پر اللہ نے ان کو اولاد بھی ایسا عطا فرمایا. اور یہاں میں یہ بھی کہہ دوں سر دست خواجہ گوہر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنرل شریف والے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر باپ اپنی اولاد کے لیے جنید زماں ہوتا ہے اور ہر ماں اپنی اولاد کے لیے رابعہ اسد ہوتی ہے. کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مہر تصدیق سخت فرمائی ہے کہ ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اولاد کے ہاتھ میں رد نہیں ہوگا. قرآن مجید میں رشتوں میں سے کس رشتے کی قسم کھائی گئی؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جل شانہ بغیر قسم کے کوئی بات ارشاد فرما دے تو اس کی بات سے زیادہ اتھینٹک کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ اس کو کوئی حاجت نہیں ہے قسم اٹھانے کی. لیکن اگر وہ کسی کی قسم اٹھائے تو علم بلاغت میں یہ بات طے ہے کہ اس قسم کی حکمتیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک حکمت یہ ہوتی ہے کہ جس شے کی قسم رب اٹھا رہا ہے اس کی تقریم، اس کی عزت، اس کی شرافت اور کرامت کا اظہار مقصود ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن مجید کے بیان میں جب قسمیں آئیں اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں سے ایک رشتے کی قسم فرمائی
فرمایا ووالدین وما ولد، اللہ فرماتا ہے مجھے والد کی قسم ہے، مجھے باپ کی قسم ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بات طے ہے، لیکن وہ جنت کسے ملے گی؟ جس سے باپ راضی ہوگا۔ اس لیے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کا سب سے خوبصورت دروازہ ہے، اور جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس ماں کی جنت بھی رب نے باپ کو بنایا ہوا ہے۔ باپ بہت عظیم انسان ہے، اور میں یا آپ کو یہ بھی کہہ دوں، عام جنرل بات کر رہا ہوں، باپ مظلوم انسان بھی ہے۔ رشتوں میں سب سے زیادہ جس رشتے کو آج نظر انداز کیا جا رہا ہے وہ باپ کا رشتہ ہے، باپ کا حق نہیں ادا کیا جاتا۔ ماں کی طرف اولاد مائل ہو جاتی ہے، اور باپ اور ماں کے درمیان جو ترازو میں اعتدال رکھنا تھا وہ نہیں رکھا جاتا۔ میں درخواست کرتا ہوں باپ کی قدر کریں، یہ بہت بڑی ہستی ہے، یہ ولی ہے، یہ آپ کا شیخ ہے، اس کو اس نظر سے دیکھیں۔ ہمارے شیوخ کی بھی یہی تعلیم ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے پوری زندگی اپنے والد کے کمرے کی طرف بھی پاؤں نہیں پھیلایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے والد سے ملنے آتے تو جھک کر پہلے ان کے گھٹنوں پر ہاتھ لگاتے ہیں، جیسے ہمارے پنجاب میں آج بھی روایت ہے، جب والد سے ملتے ہیں تو جھک جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر جھک جاتے ہیں اور پھر اپنے والد کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ اچھا، جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو باپ بڑے شوق سے اور محبت سے اولاد کو چومتا ہے، اسے چوم کر بڑا سکون ملتا ہے۔ جب عمر گزرے اور دور بدلے اور باپ بڑھاپے میں آ جائے تو ایک بچے کی طرح ہو جائے۔ اگر اولاد اس باپ کو اپنے سینے سے لگائے، 1000 سیب کھانے سے بھی اتنی انرجی نہیں ملتی جتنی اولاد باپ کو سینے سے لگا لے تو باپ کو قوت ملتی ہے۔ اپنے والد سے گلے ملا کریں، ان کے ہاتھ چوما کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ آخر میں ایک حدیث پاک صاحبزادہ صاحب کی ابتدا میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، مشکات میں ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، عرض کی حل باقیہ من بر ابوی الشیء نبرہما بہ بعد موتہما، یا رسول اللہ میرے والدین انتقال کر گئے، کیا کوئی ایسی نیکی ہے کہ اب میں کروں انہیں قبر میں سکون ملے، وہ خوش ہو جائیں، مجھ سے راضی ہو جائیں؟ میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے در بے بہا دیے۔ حضور نے فرمایا ایک میں آپ کو 5 نیکیاں بتاتا ہوں۔ سرکار جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نیکیاں بتائیں۔ پہلی نیکی جو آپ نے کر دی ہے الصلاۃ علیہما، کہ والدین کی نماز جنازہ پڑھیں۔ دوسری فرمائی والاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرو، جس کی اہمیت صاحبزادہ صاحب بتا رہے تھے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی انفاذ عہدہما، کہ ماں باپ کی اگر کوئی وصیت ہے تو اسے پورا کرو۔ محدثین کرام نے اس کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ اگر ماں باپ کا نیکی کا کوئی معمول تھا تو اسے جاری رکھے۔ مثلا اگر وہ کسی محلے میں کسی بیوہ کی مدد کرتے تھے، یا اپنی بہن کی مدد کرتے تھے، یا اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد کرتے تھے، تو آپ ان کا وہ عمل جاری رکھیں، وہ قبر میں خوش ہوں گے۔ یہ وہ راز ہے جس سے پردے اللہ کے حبیب اٹھا رہے ہیں۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی صلۃ رحمہم التی، کہ ماں باپ کی جو رشتہ دار ہیں، جن سے رشتہ ان کی وجہ سے، میرے چچا تایا ہیں، پھوپھیاں ہیں والد کی طرف سے، خالائے ماموں ننیال ہیں ماں کی طرف سے، حضور فرماتے ہیں ان سے تعلق قائم رکھیں، آتے جاتے رہیں، تحائف پیش کریں، جتنی ان سے قربت قائم رکھیں گے وہ قبر کے اندر خوش ہوں گے۔ اور 5ویں بات ارشاد فرمائی اکرام صدیقہما، ماں باپ کے دوستوں کا احترام کریں، وہ قبر میں خوش ہوں گے۔
نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ آج کھانے میں شوربہ زیادہ رکھا، مہمان آ رہے ہیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، آج ہم خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں کھانا بھیجیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا قبر میں خوش ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کنیکشن قائم کیے ہوئے ہیں قبر والوں کی دنیا کے ساتھ۔ اور یہ یاد رکھیں جی، ماں باپ کبھی مرتے ہیں، برزخ کہتے ہیں پردے کے آ جانے کو۔ علامہ اقبال نے اسی لیے تڑپ کر کہا تھا، مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، حقیقت میں وہ کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ محسوس کریں، وہ امام سیوطی نے تصریح کی ہے کہ ماں باپ قبر میں جا کر بھی اولاد کی حق میں دعائیں کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے پورا رسالہ لکھا ہے تیان الارواح لدیارہم بعد الرواح، کہ مرنے والے کی روح بھی ہر جمعرات کو پلٹ کر گھر میں آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ میرے لیے کوئی دعا کر رہے ہیں کہ نہیں، کوئی سارے ثواب، کوئی صدقات، یا وہ اپنی ذات میں اچھے عمل کر رہے ہیں نہیں۔ اگر اولاد اس ٹریک پر چل رہی ہو تو وہ خوشی خوشی پلٹ جاتے ہیں، اور اگر اس ٹریک سے ہٹ جائیں، ڈی ٹریک ہو جائیں، تو پھر وہ غم اور اندوہ محسوس کرتے ہیں۔ مجھے محمد علی صاحب کے بھائی صاحب نے آج ایک بڑی وجد آفرین بات بتائی، اور اسی بات پر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے آج بتایا، اس میں تو کوئی شک نہیں، حاجی صاحب ایک عاشق رسول تھے اور بڑے پائے کے عاشق رسول تھے۔ پائے کا عاشق رسول وہ ہوتا ہے جس کا عشق دربار مصطفیٰ میں قبول ہو جائے۔ فرما رہے تھے کہ وصال سے قبل حاجی صاحب نے، کیونکہ مرض کی کنڈیشن تھی، وضو کرنے پر قادر نہیں تھے، اس وقت تیمم کیا، اور تیمم ہی اس وقت وضو ہوتا ہے۔ جمعے کا وقت ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے، ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر۔ جس کسی مسلمان کو جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو موت آئے، کسی بھی مسلمان کو، نیک ہے یا بد ہے اس کی کوئی تخصیص نہیں، کسی بھی مسلمان کو جمعے کے دن یا جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کو موت آئے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ اس کی قبر سے عذاب اٹھا کر رحمت اور نور کو داخل کر دیتا۔ این جمعے کے وقت وضو کی حالت میں آخری گھڑیاں ہیں، ان کے صاحبزادے پریشان ہو گئے، غم اور اندوہ کی کیفیت میں ڈوب کر اللہ سے فریادیں کرنے لگے، میرے مولا میرا باپ واپس دے۔ والد نے بیٹے سے کہا، پتر تو کی کہہ رہا ہے؟ وہ ویکھ مینوں مصطفیٰ کریم لین آئے ہوئے۔ اچھا، آخر وقت میں بندہ غلط بیانی نہیں کر سکتا، اور یہ بھی کہہ دوں آخر وقت میں بندہ اپنی طرف سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، جو اجازت ہو وہی کہتا ہے۔ چند دنوں قبل ہی وہ اشارے دے رہے تھے کہ جمعے والے دن میرا چھٹی کا دن ہے، اولاد سمجھ نہ سکی کس چھٹی کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ چھٹی تھی جو اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف روانگی کے لیے چھٹی مل رہی تھی۔ خدا کے سچے رسول خود تشریف لائے اور ان کی پاک روح کو عالم بالا کی طرف رخصت کیا۔ یہ خوش نصیب خاندان ہے، اللہ تعالیٰ ان کے والد کے وہ گراں قدر اور عظیم المرتبت اوصاف ان کی اولاد میں منتقل کرے اور اسی ٹریک پر اس سارے خاندان کو چلائے۔ میں بارک دیگر قبلہ پیر صاحب کا شکر گزار ہوں، آپ کے حکم پر چند باتیں کہنی تھی لیکن وہ چند سے آگے بڑھیں، معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی وسلم علی رسول اللہ کریم۔ محترم صاحب، معزز یہاں ہمارے مہمان ہیں گرامی، سب سے پہلے میں قبلہ پیر صاحب کا مشکور ہوں، انہوں نے انتہائی محبت اور شفقت کے ساتھ، چونکہ والد صاحب کا اچانک انتقال ہوا، میں نے ان سے رابطہ کیا، ان کو تشریف لائے، جنازہ بھی پڑھایا،
اور اس کے بعد بہت شفقت فرمائی. آج انہوں نے یہاں پر ایک ان کے لیے قول دعا اور دعا مغفرت کا اہتمام کیا. دیکھیے موت میں سمجھتا ہوں برحق ہے, سب پہ آنی ہے. انسان شروع میں شاید اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, اور ایک ہم جملہ کہتے ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, جو کہ عام طور پہ جس کا لوگ شاید اس طریقے سے مفہوم نہیں سمجھتے. ایک حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند عبد ظنی بی, کہ جو میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں وہی اس کے لیے بن جاتا ہوں. تو میرے نزدیک انا للہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وللہ الملک, اللہ تعالیٰ عافیت ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت ہے, اللہ تعالیٰ رحمت ہے, نصیحہ ہے. تو ہم نے اپنے والد کو انا للہ کہا, اور اس کے بعد دیکھو تسلی ملی کہ ہم نے اس رحمت کے خزانے میں, اس رحمت کے دریا میں اپنے باپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. تو جن کے والدین زندہ ہیں میری ان سے یہی ہوگی کہ جب تک وہ ہوتے ہیں انسان اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے, اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا, مگر جانے کے بعد ان کا آپ کو کمی بھی محسوس ہوتی ہے. مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ والد صاحب کی ہم لوگ عزت کرتے تھے. حدیث میں یہ بھی آیا کہ انت و مالک الیمین, تو اور تیرا مال تیرا باپ کا ہے. تو ہم نے کوشش کی, باقی اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں. اور آپ تمام لوگوں کے جن کے والدین زندہ ہیں, میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں, ایک سایہ ہوتے ہیں. جب تک کہ آپ کے پاس ہیں, باپ کی دعا 7 ولیوں کے برابر ہوتی ہے, باپ کی دعا انبیاء کے برابر ہوتی ہے. تو ان کے دل سے دعا نکلتی ہے, آپ دعائیں لیں. اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ان کے لیے جانے کے بعد کوئی نیک عمل, کوئی ان کے لیے دعا, کوئی ان کے لیے قرآن پاک ہدیہ اس طرح سے ذکر کی صورت میں کرتے رہیں, تاکہ آپ اپنا حق اور اپنا فرض جو ہے وہ بھی پورا کرتے ہیں. بہت شکریہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وملجأنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشرف يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا يرجعنا وواكينا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
يا إلهي وحرمة هذه المفتحة اجعلنا مفتوحا للرايات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات. يا إلهي حفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والصحة. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا حق لنا من أمرنا رشدا ربنا حق لنا من أمرنا رفقا ربنا حق لنا من أمرنا مرفقا. آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا في بحر السياحة لكن الرجاء بفضلك وحبيبك العظيم أن نبوات وجهارنا من الطرقات الصفرا والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العظيم وحب من حبك وحب نبيك العظيم ولا تخيرنا بذلك يا ارحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارزقنا الجنة بغیر حساب. اے کریم تیرے فضل تیرے کرم اور تیری عطا کردہ توفیق کے ساتھ یہ جو محفل پاک سجائی گئی جو کلام پاک پڑھی گئی اے کریم جن کے اصال ثواب کی خاطر یہ صحیح کی گئی تیرے تو خالق ہے اور تیرے حساب کا تیرے نام کا ایسا تھا کہ تیرے بندے اور پھر واقعی بڑے قریب تیری جانب سے نوازے گئے بڑی محبت والے بڑا پرانا وقت یاد آ رہا ہے. نصیر ملت قبلہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ بشیر ناظم صاحب اور خوبصورت ہستی جن کے سال ثواب کی خاطر یہ صحیح کی گئی عبدالخالق صاحب پڑھو رحمۃ اللہ علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ محفل پر نعت کو شاعر موجود عجیب کیفیت تھی. بڑی محبت والے بڑے پیار والے بڑے شفیع درویش سے تیری جانب سے نوازے گئے ان کے سال ثواب کی خاطر یہ صحیح کی گئی. اے کریم ان کے درجات کو بے پناہ بلند کیا. اے کریم ان کا اگلا جہان بہت اچھا ہو. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کے درجات کو بے پناہ بلندیاں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام. جتنی خوبصورت تربیت و اولاد کی فرما کے گئے جس خوبصورت انداز سے ابھی تربی فرمائے مفتی صاحب نے محمد علی صاحب کے بارے میں قبلہ صاحب بات فرما رہے تھے. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ان کے پورے خاندان کو محمد علی صاحب ان کے بھائی پورا خاندان ان سب کو اپنی حفاظت کرے. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان سب کی عزتوں میں اضافہ کرے. مہمانان گرامی جتنے موجود ہیں اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سب کے خوبصورت انداز کو حاضری کو اپنے حضور قبول فرما اور اس محبت پاک کے صدقے سب کی عزتوں میں اضافہ فرما. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کے حال پہ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما. ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما ایمان کی پختگی عطا فرما. اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوبی ہوئی زندگی عطا فرما اور اس ایمان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ایمان کی موت بھی عطا فرما. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے جتنے حاضر ہیں سب کے اپنے فضل و کرم بارش ہم سب کو دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما. اے کریم اپنی رحمتوں کے تمام دروازے ہم سب کے اوپر ہر خیر سے ہم سب کو نواز اور ہر خیر کا ہم سب کو حصہ بنا. کرے شیطان سے بچا شیطانی وسوسات سے بچا انسان کے شر سے بچا جنات کے شر سے بچا ہمارے اپنے نفس کے شر سے بچا. اے کریم
کرم فرما اس وبا کو ساری دنیا سے دفع فرما، ہم سب کو جسمانی روحانی ظاہری باطنی شفا عطا فرما۔ اے کریم اپنے کرم سے کسی کو محروم مت فرما، اپنی کل مخلوق کی خیر فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، اپنی کل مخلوق کی خیر فرما، سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑا، سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، ارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وهب لنا من لدنک الرحمة انک انت الوهاب۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے قبلہ صاحب کی جہاردان سے یہ جس انداز سے جس محبت سے ساتھ مخلوق کے خدا کے ساتھ تعلق کو جڑے اس محبتوں میں مزید اضافہ کرنا، استقامت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر